بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام دے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ اسلام کے چار غلامی آقا فرماتے ہیں التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا الاسلام نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن تاجروں کا حشر گناہگاروں والا ہوگا۔ تاجروں کا حشر گناہگاروں والا ہوگا، سب کا نہیں۔ جو اوپر بیان ہوا وہ سے خارج ہو گئے، اور اسی حدیث میں اگلے الفاظ بھی آ رہے ہیں، سب کا نہیں۔ الا من اتقى، سوائے اس کے جو اللہ سے ڈر گیا، جو اللہ سے ڈر گیا۔ گاہک آ گیا، گاہک نے پوچھا یہ مال کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 500 کا۔ گاہک نے کہا ٹھیک ہے تول کے لے لو، مجھے پیک کر دو۔ اب پیک کرتے 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 اس نے اچھا مال ادھر رکھ دیا اور ردی اٹھا کر پیک کر دیا۔ وہ اللہ سے ڈرا نہیں، وہ اللہ سے ڈرا نہیں۔ مجھے کئی دوستوں نے کہا، یقین جانیے کئی دوستوں نے کہا کہ جی کبھی اس پہ بھی خطاب کریں۔ فروٹ لینے جاتے ہیں، دکھاتے اور ہیں، دیتے اور ہیں، گنتے اور ہیں، ڈالتے اور ہیں، تولتے اور ہیں، تھماتے اور ہیں۔ بندہ بڑے صاف صاف سیب چن کے خود نکالتا ہے، اور ریٹ وہ جو اس نے کہا، اس کی مرضی کا۔ 200 روپے کلو، چلو جی 200 ہی دوں گا، یہ ڈالو یہ ڈالو یہ ڈالو یہ ڈالو۔ بندہ مطمئن کہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے ڈالے ہیں۔ جب گھر جا کے تھیلا کھولتا ہے، خود بھی حیران، بچے بھی حیران، بیوی بھی حیران، سب پریشان۔ ہو کیا گیا؟ بعد میں پتہ چلا کہ جو میں نے 2 کلو لیے تھے، ایسا 2 کلو کا نیچے پہلے پڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کتنی دنیا کماؤ گے؟ اور جو ایسے کماتا ہے، جو پیسے کماتا ہے، اس کا حشر پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی بیوی بیمار، کبھی بچے کا ایکسیڈنٹ، کبھی موبائل پانی میں گر گیا، کبھی مال چوری ہو گیا، کبھی چھت گر گئی، کبھی کام ٹوٹ گئی، کبھی یہ نقصان کبھی وہ نقصان۔ اس لیے کہ حرام میں فائدہ نہیں ہے، حرام میں فائدہ نہیں۔ اور کم تولنا، ڈنڈی مارنا اور ملاوٹ کرنا، سنو میرے آقا کا فرمان علی شان۔ امام الانبیاء حبیب کبریاء شاہی حدثنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا الاسلام چہل قدمی فرماتے ہوئے مدینہ طیبہ کے بازار میں پہنچ گئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے غلے کا ڈھیر دیکھا۔ میرے آقا الاسلام پاس چلے گئے، پاس جا کر میرے آقا الاسلام نے سے پوچھا کیسے بیچ رہے ہو؟ اس نے آقا الاسلام کو بتایا آقا یہ ریٹ میں نے لگا رکھا ہے۔ میرے آقا الاسلام کو رب نے وہی بھیجی، محبوب ذرا ڈھیر میں ہاتھ تو ڈال کے دیکھ۔
معبود ذرا ہاتھ تو ڈال ڈھیر کے اندر، غلے کا ڈھیر ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب غلے میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ مبارک تر ہو گیا، ہاتھ مبارک تر ہو گیا۔ میرے آقا نے ہاتھ نکالا، مٹھی بھر کے اندر سے باہر نکالی، فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور بارش ہو گئی تھی۔ دوسری حدیث کے مطابق اس نے کہا حضور رات کو بارش ہو گئی تھی، اوپر والا جو ہے وہ اب خشک ہو گیا ہے، اندر والا ابھی تک گیلا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اسے باہر نہیں نکال سکتے؟ آقا نے فرمایا کیا آپ کو بتاتے ہو اسے باہر کیوں نہیں نکالا؟ اور اگلے الفاظ قابل غور، سبحان اللہ، وہ اس مدینہ شہر کے تاجر کے لیے فقط نہیں، وہ ہمارے لیے بھی، بے شک، سبحان اللہ، وہ میرے لیے بھی، بے شک، وہ ہم سب کے لیے۔ آقا نے فرمایا من غشنا فلیس منا۔ توجہ سے سنیے گا، سبحان اللہ، بے شک، آقا نے فرمایا جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، نہیں ہے، بے شک، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑی کوئی سزا ہے؟ نہیں، میں اگر وہ بندے کو پوری زندگی کے لیے قید میں ڈال دیا جائے وہ سزا کم ہے۔ بے شک، بندے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں وہ سزا کم ہے۔ لیکن آقا کسی کو فرما دیں کہ میرے ساتھ تمہارا تعلق نہیں، پیچھے کیا بچے گا؟ کیا بچے گا؟ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، اس کا طریقہ اور ہے، ہمارا اور ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت سے نکل جائے گا، امت سے نہیں نکلے گا، امت ہی رہے گا، لیکن ناراضگی تو ہے نا آقا کی، ناراضگی تو ہے، اور کتنی بڑی ناراضگی ہے، معمولی نہیں۔ اگر فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اس کا طریقہ ہمارے والا نہیں ہے۔ اور آج کہاں کہاں دھوکہ نہیں ہوتا، آج مرچوں میں بولا مکس کیا جاتا ہے، بے شک، پہلے دودھ میں پانی ڈالتے تھے، آج کل پانی میں دودھ ڈالتے ہیں تاکہ بندہ قسم تو کھا سکے نا۔ کوئی بندہ کہے نا یہ کیا کرنا ہے، یہ اتنا پانی تو دیکھ پا رہے، اس نے کہا جی قسم کہ نہیں، قسم کہنا ہے میں دودھ میں پانی نہیں ڈالتا، قسم دیتا ہوں آپ کو۔ بعد میں پتہ چلا کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالتا، پانی میں دودھ ڈالتا ہے۔ کیا کیا تماشے، آج کل اتنی ویڈیوز کلپس میں پچھلے دنوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ کے پاس بیچارے آتے ہوں گے فیس بک پہ، نیٹ پہ، آج کل ہر قسم کی چیزیں کہ آج کل لاہور اور کراچی اور بڑے شہروں میں سرف مکس کر کے دودھ بنایا جا رہا ہے، اس میں سرف ڈالتے ہیں، اس میں شیمپو ڈالتے ہیں، اس میں 2-3 چیزیں اور ان کو ہلا جلا کے ملا کے وہ دودھ بن رہا ہے، دودھ کے نام پہ بیچا جا رہا ہے۔ کیا کیا کریں گے ہم؟ اعلیٰ درجے کی کم درجے کی پتی کو آپس میں مکس کر کے ریت آلہ کا، یہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، عیب والی چیز گاہک کو دے دینا اور عیب نہ بتانا کتنا بڑا عیب ہے۔ سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا، سبحان اللہ، بے شک، آقا علیہ السلام نے فرماتے ہیں من باع عیبا ولم ينبئه لم ازل في مقت الله ولم تزل الملائکۃ تلعنه او كما قال۔ آقا فرماتے ہیں جس نے عیب والی کوئی چیز بیچی، نقص والی کوئی چیز بیچی اور اس کا نقص اس نے گاہک کو بتایا نہیں، بغیر بتائے بیچی، آقا فرماتے ہیں لم یزل فی مقت اللہ،
وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا. ہمیشہ اللہ کے اونچے بولیے. یہ نہیں کہ اس وقت بیچنے کے وقت، یہ نہیں، لم یزل، ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا. اور اگلے الفاظ وَلَمْ تَزَلَ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ أَوْ كَمَا قَالَ، آقا فرماتے ہیں کہ اور فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے جو عیب والی چیز بیچتا ہے. اور یہ جو سیبوں کو الٹا کر کے رکھا ہوتا ہے، داغ والے سائز نیچے ہوتا ہے، یہ جو عیب کو چھپا کر اس کو یوں اٹھا کے ڈال دینا، گھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ میں کیا لے آیا. یہ کیوں؟ کیا ہمیں اللہ پہ اعتبار نہیں؟ کیا ہمیں حلال پہ اعتبار نہیں؟ کیا ہمیں آقا کے سامنے منہ نہیں دکھانا؟ کیا ہمیں قبر بھول گئی؟ کیا ہمیں اللہ کا عذاب بھول گیا؟ کیا ہمیں، اور یہ بات کیا نہ کہ اللہ مہربان ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ مہربان ہے، لیکن اللہ کا ہار بھی تو ہے، بے شک سبحان اللہ، اللہ جبار بھی تو ہے. اللہ نے اگر جنت بنائی ہے تو جہنم بھی تو اللہ نے بنائی ہے. اگر اللہ نے جنت کی نعمتیں ہمیں بتائی ہیں تو جہنم کا عذاب بھی تو اس کے محبوب نے اور قرآن نے ہمیں بتایا ہے. کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری مانو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول؟ تو اب دونوں رخ آپ کے سامنے آ گئے. آئیے میں ایک دفعہ پھر آخر میں دوہرا دوں. آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی، آقا فرماتے ہیں جو تاجر عیب والا نقص والا مال بیچے، اس کا عیب نہ بتائے، آقا فرماتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا، اللہ کے غضب میں رہے گا. اور فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہیں گے. امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، بہت بڑے تاجر تھے اپنے وقت کے، کپڑے کا کاروبار تھا، بہت بڑے تاجر. ایک کپڑا آ گیا، ایک تھان آ گیا جس میں کوئی عیب تھا، جس میں کوئی نقص تھا. آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے ملازم نے وہ بیچ دیا اور عیب بھی بتایا نہیں، بھول گیا یا جیسے بھی ہوا. آپ واپس آئے، پوچھا کہ وہ تھان، اس نے کہا جی وہ تو بیچ دیا. فرمایا کہ پیسے کتنی لے؟ اس نے کہا جی عام روٹین کے مطابق لیے ہیں. فرمایا عیب بتایا تھا؟ اس نے کہا جی نہیں بتایا. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے اس دن پورے دن میں جو کچھ آپ نے کمایا تھا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. فرمایا یہ میں اپنی اس کمائی میں شامل نہیں کرتا جو حلال میں نے کمایا ہے. پورے دن کا جو کمایا تھا صدقہ کر دیا. اور پھر اللہ نے مال اتنا دیا امام اعظم کو. ہم تو آپ کی فقہ پڑھتے ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑے فقہ کے امام، سارے فقیوں کے امام ہیں، آپ کا مرتبہ بہت اعلیٰ، لیکن تاجر بھی آپ بہت بڑے تھے. سبحان اللہ، بے شک. اور تجارت کا اصول ان کا کیا تھا ابھی آپ سن چکے. اور پھر آقا علیہ السلام کا دوسرا ارشاد گرامی، آقا فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے ڈر گیا، جو تاجر اللہ سے ڈر گیا، جس نے سچی قسم کھائی یا سچ بولا اور جس نے سچ کہا، آقا فرمایا جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں گی اس کا حشر تو اللہ کی رحمت والا ہوگا. لیکن جو ایسا نہیں کرے گا اس کا حشر گناہگاروں کے ساتھ ہوگا، گناہگاروں والا ہوگا. اور اب وہ بندہ جو تجارت بھی کرتا ہے، سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، تو وہ کس کے ساتھ؟ آقا فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ قیامت کے دن صدیقوں کے ساتھ ہوگا، وہ قیامت کے دن شہداء کا ساتھ ہوگا. اور یہ تو ان دوستوں کے لیے نا جو تجارت کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، لیکن ملاوٹ تو کہیں نہ کہیں ہم بھی کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہ ہی گناہگار ہیں، ہمیں بھی جہاں موقع مل جائے دھوکہ دینے سے تو ہم بھی نہیں چوکتے. اور یہ ایک یہاں سامنے ایک بابا جی ریڈی لگاتے تھے، انہوں نے مجھے پتہ نہیں کتنی دفعہ کہا، کہتے ہیں قاری صاحب کچھ لوگ ہی دسو جیڑا بندہ تو لنگنا آنا 2-4 دانے چاہیے کے سدھے منہ ہے.
نہ بتانا نہ پوچھنا. اب وہ کہتے ہیں میں کتنے بندوں سے لڑوں گا, کس کس کا گلبان میں پکڑوں گا, جو آتا ہے وہ قریب سے گزرتے ہوئے 2-4 دانے جتنے ہاتھ میں آئے اٹھا کے منہ میں آگے چل پڑے, رکا ہی کوئی نہیں, دیکھا ہی نہیں. اب اگر روکا جائے اسے کہ جناب یہ کیا, تو کیا بھی گئی گا, 2 دانے ہی چاہے گا, اس لیے کیا تھوڑا فرق پہ گیا. لیکن اگر 20 آدمی 2-2 دانے اٹھائیں اس کا تو کام ہو گیا نا. اور پھر یہ پتہ ہے کتنا بڑا نقصان ہے. ایک بزرگ تھے, ایک عالم دین بزرگ, ایک اللہ کے ولی, وہ انہوں نے ایک دفعہ کھجوریں لی اور 2 کھجوریں ریلی سے نیچے پڑی ہوئی انہیں نظر آئیں. جب وہ لے چکے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی میری جو کھجوریں ہیں ان میں سے نیچے گر گئی ہیں. انہوں نے وہ اٹھا لی, اٹھا کے کھا لی. اس کے بعد 2 مہینے تک انہیں عبادت کا سرور نہیں آیا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا عبادت کا سرور ہوتا کیا ہے. ہم تو عبادت والے ہیں, یہ تو سرور تو بعد کی بات ہے نا. لیکن وہ سرور والے تھے, 2 مہینے تک عبادت کا سرور نہیں آیا. بڑے پریشان کے ہوا کیا, بالآخر کسی اللہ والے کے پاس پہنچے, اپنے سے بڑے کے پاس. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کبھی کوئی حرام تو نہیں کھایا؟ ان کا جی میں تو کبھی نہیں کھایا. ان کا سوچیں کبھی غلطی سے نادانی سے کسی طرح کچھ ایسا ہو گیا ہو. تو انہیں یاد آیا کہ 2 کھجوریں نیچے سے کھائی تھی. فرمایا وہ پھر تمہاری نہیں, وہ اس کی تھی, جاؤ اس سے معافی مانگو. چلے گئے وہاں, جا کر اس سے معافی مانگی اور تب جا کر انہیں عبادت کا سرور آیا, وہ پہلا کیف واپس آیا. اور جو ایک لقمہ حرام کھا لیتا ہے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور یہ جو ہم چلتے چلتے کھا لیتے ہیں یہ حلال ہے؟ کس نے حلال کر دیا؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 100 میں سے 70 بندوں کی یہ عادت ہے. چیز لیں گے, وہ ادھر توڑ رہا ہے, یہ 2 دانے, ایک دانہ اٹھا کے کھائے جا رہے ہیں. عادت بن گئی ہے, روٹین بنی ہوئی ہے, جسے کچھ سمجھے نہیں جاتا. او بھائی جو تم نے لینا ہے وہ ادھر ہے, جو تمہارے لیے تم لائے وہ ادھر ہے. یہ کس اعتبار سے کھا رہے ہو؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں, اللہ ہمیں عقائد صحیحہ مال صالح کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.